پھر آپ نے ایک بڑی اچھی اسکیم نکالی. امریکہ میں ہوتی ہے لاٹری, رائٹ, حرام لاٹری. سارے لوگ پیسہ ڈالتے ہیں, بہت سارے لوگ پیسہ ڈالتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے اس میں سے وہ پیسہ جیت جاتے ہیں. آپ نے نا اس کو حلالفائی کیا بائی بیکنگ دیٹ ود این ایسٹ. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ تمام لوگ جو ہے نا وہ آئیں گے اور آ کے فائلوں میں پیسہ ڈالیں گے, اور وہ پیسہ ایسے پوری اسکیم بنے گی, اور اس اسکیم کے اندر ایک سرٹن اماؤنٹ آف لوگ ہوں گے جو کہ وہ پیسہ نکال کے لے جائیں گے. وہ کہیں گے ریئل اسٹیٹ کتنا زبردست ہے, اور وہ پھر آ کے کہانیاں سنائیں گے کہ یار میں نے تو نا ایک اس پلاٹ میں, ان کے بعد 10 پلاٹ ہوں گے, 8 پلاٹ جو ہے نا وہ ایوریج پرفارم کر رہے ہوں گے, 2 پلاٹوں میں چھکا لگا ہوگا, کہیں گے یار میں نے 2 پلاٹوں میں انویسٹ کیا, میرا پیسہ 20 لاکھ سے 25 کروڑ پہ چلا گیا. سارے لوگ اس وقت لیفٹ رائٹ ہو کے کہیں نہ کہیں پیسہ ڈالیں گے ریئل اسٹیٹ کے اندر. نان پروڈکٹیو ایسٹ ہے, کوئی اس سے جاب کریٹ نہیں ہو رہی, کوئی اس سے ایکچوئل ویلتھ نہیں جنریٹ ہو رہی, صرف پیسہ موو ہو رہا ہے. ایک کا پیسہ دوسرے کے پاس, دوسرے کا پیسہ تیسرے کے پاس, ڈیمانڈ کی بیسس کے اوپر سوسائٹی کا جو پروڈکٹیو کام ہے نا اس کا پیسہ بھی سارا جب ریئل اسٹیٹ میں جائے گا تو آبویسلی ریئل اسٹیٹ کی ویلیو بڑھتی جائے گی ایوری ناؤ اینڈ دین, رائٹ. کیونکہ ایوری پرسن جو کہ اس کا پریمیم ہے پیسہ, جو کہ وہ کاسٹ آف لیونگ کے بعد ایکسٹرا پیسہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈال رہا ہے. دا مور یو گوئنگ ٹو کیپ آن گروئنگ اٹ, آبویسلی وہ سال پہ وہ بڑھتا جائے گا پیسہ. پروڈکٹیوٹی زیرو. اب آپ کے پاس ایک نئی جنریشن آئی ہے جو کہ ایک تو یہ کہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے یہ بات کہ یار ریئل اسٹیٹ از ناٹ یور سلویشن. دوسرا یہ کہ ریئل اسٹیٹ کا ایک ببل ہے, اور وہ ایک ٹائم ہے جس میں وہ چلا, اٹ ہیڈ اے گڈ رن. لیٹ 90s میں بھیرے ٹاؤن سے یہ شروع ہوا, اب ہر بندے نے اپنی سوسائٹی وغیرہ بنا لی. وہ ایک سرٹن ٹائم ہے, اس ٹائم کے بعد وہ پھٹے گا, اور وہ ایون آپ کی پالیسی میکرس کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے, وہ ڈسکشن میں آنا شروع ہو گئی, اکانومسٹ سے بات کر رہے ہیں. تو سooner than later eventually اس کے اندر but let me stop you here. آپ کہہ رہے ہیں کہ bubble burst ہوگا, but literally half of the country is being flooded. People are fleeing. Now the burden is going to be on the big cities, right? And you have to provide housing, you have to provide shelter to these people. Yes, but are you providing housing? مجھے بتائیں ریئل اسٹیٹ میں آپ ہاؤسنگ کس کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ آپ کا ٹاپ سٹی بھی اور یہ ممتاز سٹی میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ Yes. وہاں پہ کتنے گھر بنے ہوئے؟ بالکل, I can see that comparatively to اسلام آباد بہت ہینڈ فل آف گھر ہیں, بہت کم. آپ کا ماڈل جو ہے وہ ہاؤسنگ پہ تو منسلک نہیں ہے. مجھے بتائیں جس کو گھر چاہیے وہ اس کا گھر بن سکتا ہے اس ملک کے اندر؟ نہیں. آپ کی زمین کی پرائس جو ہے وہ جو ایکچوئل پرائس ہوئی بھی ہے اس وقت, از دیٹ لاجیکل؟ But obviously these kind of societies are gonna burst because جن کی prices بڑی hyper inflated ہیں, جس طرح جو societies آپ نے بتائیں, یا آپ دوسری سائڈ پر چلے جائیں. But if you look at other societies which are developed, جس طرح کہ اگر میں DHS کی بات کروں, right, صحیح ہے, وہاں بھی انویسٹر. آپ کو لگتا ہے فلڈ میں بھاگنے والا بندہ DHS میں آ کے گھر بنائے؟ میں آپ کو یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ where they would go, like there are like 5-6 big cities in Pakistan. Those who can afford, right, they will come to the closer cities. Those who cannot afford, they will go to the south of the country, right, where housing is inexpensive, cost of living is inexpensive, right? But what would happen, like جو اپنے علاقے کا خان تھا یا اس کے گھر کے کوئی نمائندے جو تھے وہ باہر سے ریمیٹنس بھیج رہے تھے, اور he can afford to rent a house worth of 50,000 rupees. Do you think if he has an option to stay in Bahria town, he would still go to like کسی دور درازے کے علاقے میں؟ ہاں, yes, سندھ والے جائیں گے. چلے میں مان گیا آپ کی بات. یہ اینیکڈوٹل آپ نے ایک بات کی ہے, میں نمبرز پہ لے آتا ہوں. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں آپ کی رینٹل ییلڈ جو ہوتی ہے نا, کہ ریئل اسٹیٹ ایسٹ ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی کہاں ہے؟ ریئل اسٹیٹ ایسٹ کی پروڈکٹیوٹی 2 جگہوں پہ ہو سکتی ہے. یا تو زمین کے اوپر آپ گھر بنا کے دیں, ٹھیک ہے, تو آپ گھر بنائیں گے, گھر بنا کے پہلا تو جو کنسٹرکشن وغیرہ کے اوپر آپ کا پیسہ لگ رہا ہے, نوکریاں کریٹ ہو رہی ہیں, وہ ہو رہا ہے. اس کے بعد اس گھر میں آ کے کوئی رہے گا, ٹھیک ہے. اس کا ایک اکنامک ماڈل ہونا چاہیے, ماڈل دیٹ میک سینس. آپ مجھے بتائیں, آپ آئی ایم شیور آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ پراپرٹیز ہوں گی, رینٹل ییلڈ ذرا نکال کے مجھے بتائیں نا, بیسڈ آن دا پرائس آف دا پراپرٹی اور جو آپ کے اوپر رینٹ ملتا ہے. It depends where you're coming from. There are like 2 models into that. اگر آپ ایسے ماڈل میں جاتے ہو کہ آپ کہیں یار مجھے کوئی کام نہیں کرنا, مجھے بس کوئی یہ چیزی پراپرٹی دکھا دو, I have this amount of cash, اور مجھے بنی بنائی ریڈی میڈ رینٹڈ لگی ہوئی, مجھے کوئی محنت نہیں کرنی. In that case, if you're going into like the commercial sector or apartments or houses in Islamabad, I can tell for the capital because I don't have any experience about Karachi or Hyderabad or any other these cities. In Islamabad there is this anomaly, I feel like 0.4%, 3%, something like that, which is very. میں کہتا ہوں 1% yield بھی دے دیں, 1% yield دے دیں, ٹھیک ہے. مجھے دکھائیں گھر ہے نا, F10 کا گھر ہے آپ کا ایوریج, ٹھیک ہے, آپ کا 15 سے 20 کروڑ روپے کا گھر ہے, ٹھیک ہے, 1000 گز کا. یس, ہاں, آپ کا 20 کروڑ کا گھر جو ہے نا, اس کے اوپر آپ کو ایوریج آؤٹ جو رینٹ مل رہا ہے نا, وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ مل رہا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, یہ I was living in the same street as yours, اور 1000 گز کا گھر تھا that was recently sold for 20 crore rupees and I was paying a rent of 2,80,000 rupees per month. ہاں, ٹھیک ہے, 2,80,000 کو لگا لیتے ہیں, چلے اس ٹائم سے اب تک تھوڑا سا ابھی زیادہ ہو گیا ہوگا, 3 لاکھ روپے کا لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, 12 مہینے 36 لاکھ روپے ہو گیا, ٹھیک ہے. 36 لاکھ روپے کو آپ کریں 20 کروڑ سے ڈیوائڈ, it comes down to be give or take 1.2%. ہاں,
1.2% annually. annually. Wow, like inflation Does क्या that चल make रही है? any inflation चल रही है 35%. Does that make any sense to you? No Is logical that a sense. productive asset to invest in? Is that something that you would put your money in? आपके बड़ों ने डाला क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं थी, इतनी इंसाइट नहीं थी, उन्होंने डाल दिया, उनको लगा कि यार हम तो बड़ा इससे पैसा कमा रहे हैं, वाओ जबरदस्त काम हो गया. आज का नौजवान बड़ा फर्क है और बहुत बड़ी मिकदार में आ रहा है सिस्टम के अंदर. वो जब नौजवान आएगा ना और वो आके देखेगा नंबर्स को, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करोगे, आप SCCP को भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करोगे, आप बैंकिंग को भी कर रहे हो, डिस्ट्रप्शन हो रही है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं दोनों, फिनटेक में भी आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट साइड पे भी आ रहे हैं. जब आसान हो जाएगा ना कि मेरे लिए फाइल खरीदना इतना आसान है, उसी तरह उतना ही आसान मेरे लिए एक ऐप में पैसा ट्रांसफर करके उसके ऊपर पैसा कमाना हो जाएगा. कौन कहता है सर फाइल पे पैसा कमाना आसान है? Who told you that? नहीं, ये साइकी है. This is like the complete bullshit that most of the population knows. आपको पता है कि जितनी भी सोसाइटियों के आपने नाम लिए हैं, they have proper NOCs of just 100 कनाल जमीन and they are selling thousands of कनाल. बिल्कुल ऐसा ही है. और अभी अगर आपने पीछे चूना लग रहा है, रिस्क क्रेजी है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पे पैसा लगता है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को 3 साल में कमिट किया जाता है, 10 साल में बनते हैं, रेंटल यील्ड आती कोई नहीं है. मैं अगेन कह रहा हूं, इट्स अ टेरिबल इकोनॉमिक मॉडल. And have you come across this article कि अभी recently CDA ने 150 सोसाइटियों के NOCs कैंसिल किए, there are only 22 societies इस्लामाबाद के प्रॉपर NOCs हैं. तो जो 150 NOCs के एंड यूजर्स थे या जो इन्वेस्टर्स थे, where they are standing, who said real estate is easy? Absolutely. This is something, the mindset that we have created. वही वाली बात है ना, आपके पास 10 प्लॉट्स थे, 10 फाइलें थी, सही है, मुख्तलिफ सोसाइटियों की, 2 में बड़ा जंप आया, 8 वाले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं. यू नेवर टेल योर फेलियर्स टू अदर.